1948 کے اندر عیسائیوں نے یہ سازش کی کہ ایک ایسی یہودیوں کی سلطنت بنا دی جائے، ان کی ایک ایسی حکومت قائم کر دی جائے جس کو مسلمانوں سے مسلسل لڑوایا جائے، اور اس یہودیت کی جو سلطنت ہوگی اس کو سپورٹ ہم کریں گے۔ وہی ہوا کہ اسرائیل کو امریکہ پرورش کرتا رہا، اس کو اپنی اولاد کی طرح پالتا رہا، اور اسرائیل مسلسل فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا رہا۔ اور آپ تھوڑا سا تاریخ کا مشاہدہ کریں تو 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، یہودیوں کی یہ ناجائز ریاست بنائی گئی، اور یہ یہودی قوم وہ ہے 450 آیات کریمہ قرآن مجید فرقان حکیم میں ایسی ہیں کہ جس میں یہودیوں کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یہودی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ذلت ڈال دی ہے اور محتاجی ڈال دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو فقیر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہودی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام میں سے 70,000 انبیاء کو شہید کیا ہے۔ یہ وہ فسادی لوگ ہیں، ان کو قرآن نے فسادی کہا۔ تو اسرائیل بنایا گیا، اس وقت پاکستان ابھی 1 سال کی عمر کا تھا، لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت علماء نے یہی کہا تھا کہ یہ عیسائیت کی ایک ناجائز اولاد کی صورت میں ہی ہمارے سے وجود میں آیا ہے، لیکن وقت گزرتا رہا اور آج 57 اسلامی ممالک اس دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے وہ ایک چھوٹا سا اسرائیل کا ٹکڑا وہ مسلمانوں پر کہاں ظلم و ستم نہیں کر رہا، اور روزانہ انسانیت کو اسرائیل شرمندہ کرتا ہے، انسانیت کو، کہ وہاں بچوں کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں، ماؤں کی گود سے بچے چھین کر ان کے سامنے شہید کر دیے جاتے ہیں، وہاں مسلمان بیٹیوں کی عفتیں روزانہ تار تار ہوتی ہیں، وہاں روزانہ نوجوانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، اور انفرادی حیثیت میں نہیں، جب چاہتے ہیں وہ وہاں بمباری کر کے، وہاں غزہ کی پٹی ہو یا فلسطین کے دوسرے علاقے، وہاں بمباری کر کے وہ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ شام میں انہوں نے کتنا ظلم کیا، لیبیا میں انہوں نے کتنا ظلم کیا، اور بیروت میں، لبنان میں انہوں نے کتنا ظلم کیا، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ وہ آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا خون اس وقت پوری دنیا میں بہا چکے ہیں۔ عراق کے اندر کیا کچھ ہوا، اور دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وطن عزیز پاکستان میں جو قادیانی رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کے بعد معاذ اللہ مرزا کو نبی مانتے ہیں، استغفر اللہ، مرزائی قادیانی جن کو پاکستان کے آئین نے کافر کہا، یہ لوگ بھی اس یہودیت کی پیداوار ہیں۔ تل ابیب کے اندر ان کا مرکز موجود ہے، ان کی جتنی فنڈنگ ہوتی ہے وہ یہودی کرتے ہیں، اور وہ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان یہ اسلامی دنیا کا سب سے اہم ملک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ پاکستان یہ سب سے اہم ملک اس لیے ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کی روح موجود ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں کے لوگوں کے خمیر میں موجود ہے، اولیاء کرام کا فیض موجود ہے، تو لہٰذا قادیانیت کو کافر قرار دینے میں اور پھر قادیانیت کی تبلیغ کے آگے بند باندھنے میں پاکستان کا آئین سب سے آگے رہا۔ تو عزیز دوستو، میں یہ بھی بتا دوں کہ پوری اسلامی دنیا میں اس وقت عرب ممالک کو آپ دیکھ لیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا، اور قطر تو پہلے ہی خفیہ طور پہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور جو سعودی نجدی ہیں وہ تو باقاعدہ ان کے ساتھ بڑے مراسم رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے، وہ یہاں کوئی بموں سے بمباری کر کے حملہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کی جو اکانومی ہے،
آپ کا جو نظام معیشت ہے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ سارا بینکنگ کا نظام ورلڈ بینک سے ریلیٹڈ ہے، اور ورلڈ بینک جو ہے وہ سود پر قرضے دے کر یہ جو FATF پاکستان کے اندر لایا گیا ہے، آج پاکستان سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہی مطالبہ، خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہ کرے، ختم نبوت کی بات نہ کرے، اسلام کے شاعر کی بات نہ کرے، تو پاکستان کو ریلیف دے دیا جائے گا، اس کے لیے دولت کے انبار کھول دیے جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ گرچہ معلوم ہے کہ حکمران 70 سال سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، معلوم ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کہ ابھی الحمدللہ یہاں روح ایمان باقی ہے، ابھی اقبال کی فکر باقی ہے، ابھی داتا گنج بخش علی حجویری کا فیضان چل رہا ہے، ابھی الحمدللہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور ناموس اور عزت کے جو محافظ بھیجے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ زندہ ہیں، اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ حضور کے دین کا اور پاکستان کا دفاع کریں گی۔ اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم، اچھا اب ایک نئی بات لائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ بیان جاری ہو رہا ہے کہ جب تک وہ ان کو ان کے حقوق نہیں دے دیتا، اسرائیل فلسطینیوں کو جب تک حق نہیں دیتا اس وقت تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ بیانیہ اسلام کا بیانیہ، قرآن اٹھائیے، قرآن مجید فرقان حکیم سے پوچھئے کہ اس نے کیا اسرائیل کو کوئی زمین کا خطہ دینے کی بات کی ہے یہودیوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کے لیے کوئی زمین، بلکہ ان پر کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر تو اللہ نے ذلت نازل کی ہے۔ اللہ کی زمین پر یہودیوں کا نظام چل سکتا ہے؟ جو حصہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے وہ حصہ، وہ زمین کس کی ہے؟ سارے بولے نا، وہ زمین اللہ کی ہے نا، تو وہاں یہودیت کا دین چلے گا یا اللہ کا دین چلے گا؟ وہاں اللہ رب ذوالجلال کا حکم چلے گا، قرآن کا قانون اور حکم چلے گا۔ اس لیے یہ بات طے ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب فلسطینیوں کو وہ حق دے دیں گے تو ہم انہیں تسلیم کر دیں گے، یہ جو بیانیہ جاری ہوا ہے یہ اسلام کا بیانیہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم یہودیت کو زمین کا کوئی ٹکڑا کیسے دے دیں؟ زمین تو اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو حقوق دے دیں گے۔ آج تک تو انہوں نے فلسطینیوں کو خون میں نہلایا ہے، پورا فلسطین لہو لہو ہے، پورا عرب لہو لہو کر دیا گیا، حجاز مقدس کو لہو میں ڈبو دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حقوق دے دیں گے، اور حقوق وہ دیں گے، اور وہ خود ہی کہہ دیں گے جی ہم نے یہ حقوق دے دیے، تو آپ مان لیں گے ان کی بات کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں عزیز دوستو، اسرائیل خود سے کوئی بات متعین نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا حق ہے کیا؟ فلسطین کا حق یہ ہے کہ اسرائیل پر بھی فلسطین کے مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، یہ ہے فلسطینیوں کا حق۔ کیا ہے؟ اسرائیل پر بھی کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہودی ہمارے انڈر میں رہیں گے، یہودی ہمیں جزیہ دیں گے یا اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک ناجائز ریاست بنائی گئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کہا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی بھی کبھی اسرائیل کو تسلیم، یہ سبز پاسپورٹ ہمیں مدینہ پاک لے جانے میں آسانیاں پیدا کرے گا، اسرائیل کی طرف ہمیں نہیں لے جائے گا۔ ہوشیار خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اقدامات ایسی خاموشی کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں، مجرمانہ خاموشی کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے ڈاکے نظریہ پاکستان پر پڑ رہے ہیں اور ماضی میں بھی پڑھتے رہے۔ تو اگر وطن عزیز پاکستان سے محبت ہے تو نظریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا، سب سے پوچھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان وطن عزیز کو سلامت رکھے، اس کے داخلی خارجی طور پر جتنے دشمن ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔